علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت پوری دنیا کی نظریں ایک جگہ پر لگی ہوئی ہیں اور وہ جو ہے اس وقت قطر اس کا مرکز ہے اور وہاں پر ایک کھیل جاری ہے جس کو فٹ بال کا میچ کہا جاتا ہے اور اس کا کھیل کہا جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ جہاں پر بھی ایسی کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے اور ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے وہاں پر پوری دنیا کی نظریں لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ اب قطر کو یہ میزبانی کب ملی اور اس کے اثرات کیا پڑ رہے ہیں اور آگے ان فیوچر اس کے حالات جو ہے وہ جا کر اس پہ کیا بنیں گے اور کس طرح اس کے اثرات پڑیں گے، اس کے اوپر ہم تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں۔ نمبر ایک بات تو یہ ہے کہ قطر کو 2010 کے اندر اس کی میزبانی ملی اور اس کے اندر جو فیفا ورلڈ کپ کے جو ممبران ہوتے ہیں اس میں سے زیادہ لوگوں کی اکثریت اسی بات پر تھی کہ اگلا جو 2022 کا جو ورلڈ کپ ہے اس کی میزبانی جو ہے وہ قطر کے ہاتھ میں دی جائے۔ اب اس کے بعد سے لے کے قطر نے بہت بڑے پیمانے کے اوپر ڈیولپمنٹ شروع کی اور کئی قسم کے وہاں پر ایسے گراؤنڈ بنائے کہ جس کی مثال دیکھنے کو نہیں ملتی، اس کے اوپر بے تحاشا خرچہ کیا۔ لیکن ظاہر ہے کہ علماء کرام کی بھی رائے اس بارے میں کوئی قابل تحسین نہیں تھی کہ بھئی ایک لہو و لعب ہے اور ایسی ایک کھیل ہے، اس کی کیا حوصلہ افزائی کرنی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، کھیل کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں۔ جس کھیل کو کھیلا جائے اور اس کھیل کے اندر آپ کی نمازیں قضا نہ ہوں، وہ کھیل آپ کو غفلت میں مبتلا نہ کرے، یعنی کھیل کے ٹائم کھیل کھیلا جائے اور عبادات کے ٹائم عبادت کی جائے، پھر اس کے اندر کسی بھی قسم کا جوا ملوث نہ ہو۔ پھر اسی طریقے سے جو عوام ہیں وہ فحاشی اور عریانی پر مبنی جو ہے حرکات نہ کرے، اور اسی طریقے سے مختلف قسم کی باتیں ہیں جن کی وجہ سے یعنی جب وہ پائی جاتی ہیں تو پھر علماء اکرام اور دوسرے مفتیان اکرام اس چیز کو منع کرتے ہیں۔ لیکن ہم نے دیکھ لیا کہ قطر کے اندر اس سے بالکل الٹا معاملہ چل رہا ہے، یعنی قطر نے یہ کہہ دیا کہ ہم 28 دن کے لیے اپنے مذہب کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ تو یہ اتنی بڑی بات ہے جس کے اوپر اس وقت تمام لبرلز جو ہیں اس وقت سیخ پا ہیں اور اسلام دشمن جو ہیں وہ حیرت زدہ ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ جی وہاں تو شرابیں عام ہوں گی اور فحاشی اور عریانی کا گڑھ ہوگا، لیکن قطر نے ان سب چیزوں کو یعنی بہت اچھے طریقے سے اس کو کنٹرول کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی مہینوں سے ان کی تقریبات جاری ہیں، تو ہم نے دیکھ لیا کہ کچھ ماہ قبل قطر کے گراؤنڈ کے اندر جہاں فیفا ورلڈ کپ ہو رہا تھا وہاں پر قرآن مجید کی تلاوت کی گئی اور وہ ایک قاری صاحب بیٹھے، ان کے ساتھ بہت سارے بچے بیٹھے، تو یہ بھی ایک بہت خوش آئند بات تھی، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر تو کوئی افتتاحی تقریبات ہمارے مسلمان ملکوں میں، ایون کہ پاکستان میں بھی ایسی تقریبات ہو رہی ہیں جو انتہائی فحاشی اور عریانی پر مبنی ہیں اور ان کا کسی بھی قسم کا نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہے نہ کوئی دینی فائدہ ہے۔ لیکن قطر اس کے بالکل برعکس جا رہا ہے اور انہوں نے وہاں پر تلاوت بھی کی۔ پھر اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ ایک بچہ جو معذور بچہ ہے اس سے اس کی ابتدا کروائی، اور ایک بہت مشہور جو آرٹسٹ ہے وہ انگریز جو ہے وہ سوال کر رہا ہے کہ بھائی تمام اقوام عالم کیسے جمع ہو سکتی ہیں؟ تو بچہ قرآن مجید کی آیت پڑھ رہا ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جتنے بھی قبائل جو ہیں ہم نے، ایک تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا مرد اور عورت، ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ جو تمہارے قبائل بنائے ہیں، یہ جو ہم نے تمہیں تقسیم کیا ہے، یہ فرقہ واریت کی بنیاد پر تقسیم نہیں کیا بلکہ صرف اس لیے تقسیم کیا ہے لتعارفوا، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو تعارف کروا سکو۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ قطر نے ایک اور بہت اچھا اقدام کیا کہ جن علماء کے اوپر، جن اسکالرز کے اوپر دنیا کے کئی ممالک کے اندر پابندی لگ رہی تھی، ان علماء کو، ان اسکالرز کو اللہ رب العزت نے ایک اسلام کی دعوت کا موقع دیا اور وہ لوگ وہاں پر جا کر انہوں نے اسلام کی دعوت دی اور اسلام کے بارے میں اسپیچ کی، اور جو بھی لوگوں کو اس کے حوالے سے کنفیوژنس تھی کافروں کو، اس کے اوپر ہم نے دیکھا کہ اس کی بھی ایک سد باب کیا گیا۔ پھر آپ اس سے اگلا اقدام دیکھیں کہ قطر نے ایک اور چیز کی کہ مساجد کو بہت بہترین طریقے سے سجا دیا اور اس کو کمیونٹی سینٹرز میں تبدیل کر دیا۔ کوئی بھی کافر کسی بھی وقت آ کے اسلام کے بارے میں رہنمائی لے سکتا ہے۔ تو الحمدللہ کچھ ویڈیوز آ رہی ہیں، ہم نے بھی دیکھی اور سب نے دیکھی کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہاں پر اسلام قبول کر رہے ہیں اور اسلام کی دعوت کو دیکھ کر، اسلام سے متاثر ہو کر اور مسلمانوں سے متاثر ہو کر اسلام کے قریب آ رہے ہیں۔ یقیناً یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب اس میں بات یہ ہے کہ ہم خدا نہ خواستہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کے اندر جو اگر کوئی غلط اقدام ہوتا اب علماء کو پکڑیں اور یہ کہیں کہ جی یہ دیکھیں غلط ہو رہا ہے، آپ نے تو حمایت کی، ایسی بات نہیں ہے۔ جو ان کے اچھے اقدامات ہیں جو بہت تیزی سے ہمیں مل بھی رہے ہیں اور
اس کا ہمیں علم بھی ہو رہا ہے، یقیناً وہ قابل تحسین ہے۔ ہاں اگر کوئی بری بات ہے تو اس کی ظاہر ہے کہ کوئی بھی تائید کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو ہماری اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ جتنا بھی یہ کام ہو رہا ہے اللہ کرے کہ اس سے زیادہ کام بڑھے، اور یہ سب چیزیں شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر جو کہ جائز بھی ہیں، اس میں ناجائز بھی کوئی معاملہ نہیں ہے، اگر یہ سب چیزیں شریعت کے دائرے میں آ جائیں اور سب لوگ اللہ رب العزت کے احکامات ماننے والے بن جائیں تو یقیناً ان کی دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک ہدایت سب کو نصیب فرمائے، اور ہدایت کی ہوائیں جو ہیں پوری دنیا کے اندر پھیلائے، اور سب کو اسلام کے قریب آنے کے لیے ان کے دل کو پھیر دے اور ان کے دل کو اسلام کے اوپر ثابت قدم رکھے، اور تمام مسلمانوں کی بھی اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو دور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔